اور حق بات صحابہ نے کی اور واپسی بھیج دیا۔ اب جنگ کی تیاریاں شروع ہونے لگی ہیں۔ اب تو جنگ ہونی ہی ہونی ہے۔ اب چونکہ جب سرداروں تک یہ بات پہنچی، انہیں پتہ تھا، وہ تکبر میں تھے، ہمارے پاس تو اتنا بڑا لشکر ہے اور مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر سارے اہل مدینہ والوں کو ملا لیں، بچوں بوڑھوں کو، پھر بھی وہ کم ہے۔ لیکن اب جنگ کی تیاری شروع ہوگی۔ اب تقریباً غزوہ خندق کی تیاری شروع کر دی مسلمانوں نے۔ اچھا، جب غزوہ خندق کی تیاری شروع کی، جب میدان میں گئے، جو سالار پہاڑ ہے، جبل سالار جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جنگ ہونی تھی، تو وہاں پہ جا کے مسلمان سارے اکٹھے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشاورت کی اور بتایا کہ اس طرح بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ فارس سے آئے تھے مسلمان ہو کر، انہوں نے پھر بتایا کہ اگر کہیں زیادہ لشکر آئے، ہمارا رواج ہے فارس کا کہ ہم خندق کھودتے ہیں، اس سے پہلے عرب میں خندق نہیں کھودی جاتی تھی۔ آج بھی اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں، جو غزوہ خندق کی آج کل ویڈیو ہے نیٹ پر بھی ہیں، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نیچے، اس کے بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑی مسجد بنا دی، جو 3 مسجدوں کو توڑ کے بنائی ہے، اور اس کے دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو اوپر مسجد فتح ہے، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ لگایا تھا۔ تو بعد میں چونکہ اس وقت جب جنگ ختم ہو گئی تھی، بعد میں حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جگہ کی معلومات لے کے وہاں پر مساجد بنائی تھی۔ اب 3 مساجد کو شہید کر کے ایک مسجد کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مساجد وہاں پر چھوٹی چھوٹی ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں، جہاں پر مسلمان جا کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، ہم جب فارس میں کہ لشکر زیادہ ہو جائیں، جب سارے قبائل اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک گروہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئیں، وہاں کا رسم و رواج یہ تھا کہ وہاں خندق کھودتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت اچھی لگی، اور صحابہ کو بلا کے بتایا کہ آپ سب خندق کھودیں۔ سب کو ٹولیاں بنا کے خندق پر لگا دیا گیا۔ اب سب صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، میں تو بھوک سے نڈال ہوں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھا کے بتایا، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اب کچھ ہی ٹائم کے بعد جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی، کیونکہ 20 دن تک خندق کھودتے رہے، ایک چھوٹی سی بچی آئی جو صحابی کی بیٹی تھی، اس نے کچھ کھجوریں لائی، آ کے اپنے بابا کو دی، اور وہ صحابی جو تھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تھوڑی سی کھجوریں، یہ آپ ہی کھا لیں، کیونکہ صحابی تو بہت زیادہ ہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہم سارے نہیں کھا سکتے، کم سے کم آپ اپنا پیٹ بھر کے کھا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور جو تھی اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی اور نیچے دسترخوان بچھایا، اور ایک ایک کھجور ڈالتے رہے اور صحابی اٹھا کے کھاتے رہے، یہاں تک کہ جو وہاں کے ساری جو تعداد تھی مسلمانوں کی، سب نے پیٹ بھر کے وہ کھجوریں کھائی۔ اس کے بعد پھر اس میں ایک دوسری روایت بھی ہے، کسی صحابی کی بیوی نے تھوڑا سا سالن بھیجا تھا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ نکال کے پورے صحابہ کو اس وقت کھلایا۔ اب ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ ہم خندق کھود رہے ہیں، ایک پتھر آ گیا ہے نیچے، اس پتھر کو ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اوزار تھے، کچھ بھی جو لوہے کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، جس طرح ہم آج کل ہتھوڑا کہتے ہیں، اس وقت کچھ اور چیز تھی شاید، وہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور پتھر پر ضرب لگائی، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ جس میں وہ چمک نکلی، جس طرح سفید روشنی نکلتی ہے، اور وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو کپڑے تھے وہ سارے مٹی سے اس وقت بھرے ہوئے تھے، یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے سپہ سالار۔ تو پتھر پر ضرب لگائی اور ساتھ فرمایا، مسلمانوں، شام کی چابیاں اللہ رب العزت نے میرے حوالے کر دی ہیں، یعنی شام کی فتح ہمارے نصیب میں ہے۔ اسی وقت آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی، جو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے وہ ملک شام فتح کیا تھا۔ پھر جب دوسری ضرب لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کی چابیاں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی۔ پھر تیسری جب ضرب لگائی، آپ نے فرمایا، صحابہ، اللہ تعالیٰ نے فارس کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی۔ مطلب تینوں جگہ کی پیشن گوئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آ کے جو ملک فتح کیے تھے، اس میں شام تھا، فارس تھا اور یمن تھا۔ تو یہ پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی دے دی تھی۔ تو اس وقت جو ان کے پاس منافقین تھے، چونکہ اس غزوے کے دوران بھی کچھ منافقین آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
ابھی ہم لوگوں کی تعداد اتنی کم ہے، وہاں پر قبائل سارے اکٹھے ہیں، ہم اپنی جان بچائیں، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شام نے شام بھی فتح کر لیا، ہم نے یمن بھی فتح کر لیا، ہم نے فارس بھی فتح کر لیا۔ پھر وہاں پر حضرت عمر یا دیگر صحابہ تھے، انہوں نے آواز لگائی، اگر تم زندہ رہے تمہیں میں دکھاؤں گا کہ ہم ہی شام فتح کریں گے، ہم ہی یمن فتح کریں گے، اور ہم ہی فارس فتح کریں گے۔ اب یہ کھدائی کمپلیٹ ہوگی، اب جنگ کا ٹائم آ گیا، پھر جنگ لڑی گی جس میں بدترین قسم کی کفار کو شکست ہوئی، اور یہ غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو میں بار بار ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر مسلمانوں کی تعداد کم بھی ہو اور کفار کی تعداد زیادہ ہو، اگر ہم جذبہ ایمانی رکھیں، صحابہ کی سنت پر عمل کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، تو بے شک ہم ہر جنگ جیت